سب سے پہلے جی فیکلٹی آف ایجوکیشن کو ڈاکٹر تنزیلہ صاحب کی قیادت میں جو ہے بہت مبارکباد کہ اس طرح کے انیشیٹوز جو ہیں یہ روایت ہے ہماری فیکلٹی کی، اور ان کو مبارک دینے کا مطلب یہ ہے کہ میں خود بھی اس کا حصہ ہوں جی، تو اس لیے مجھے خود بھی ہے جب بھی کوئی کتاب یا کوئی بھی اس طرح کی پیش رفت جو تعلیم کے میدان میں ہے وہ سامنے آتی ہے تو ہماری فیکلٹی کے دوست جو ہیں اس میں سب سے پہل کرتے ہیں کہ اس کو سمجھا جائے، اس کی پذیرائی کی جائے، اس سے مستفید ہوا جائے۔ تو آپ کو جی مبارک ہو، بہت 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 وارم ویلکم میری طرف سے شاہد صدیقی صاحب کو۔ آپ کی یونیورسٹی ہے، سب نے ذکر کیا، آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز بھی یہیں سے کیا تھا، اور اس کے بعد ایک 4 سالہ جو وائس چانسلر کا دور ہے وہ بھی آپ کا یہاں گزرا، جس کی یادیں ابھی تک لوگوں کے دل میں اور اس کی محبت آپ کو لوگوں کی موجودگی سے نظر آ رہی ہے۔ ڈاکٹر نبی بخش چمانی صاحب اپنی مصروفیت کی وجہ سے تشریف لے گئے، ان کے یونیورسٹی میں کوئی مصروفیت تھی، ان کا بھی بہت شکریہ۔ ڈاکٹر وجیہہ، ڈاکٹر سلمہ، آپ کی تشریف آوری کا بھی جی بہت شکریہ۔ کچھ دوست جو سامنے تشریف رکھتے ہیں جی، یہ اس طرح کی محفل آج کے مصروف دور میں ایک بڑی سہولت ہے کہ آپ دوستوں سے بہت عرصے کے بعد اسی بہانے ملاقات ہو جاتی ہے، اور اس کی سائیڈ لائنز پہ ان سے اچھی گفتگو بھی کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ڈاکٹر بہلول صاحب تشریف رکھتے ہیں، ڈاکٹر سرور صاحب ہیں، باقی تمام دوست، فرزن نییر صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ آپ سب کو جی خوش آمدید علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں میری اور میری ساری ٹیم کی طرف سے۔ کتاب پہ گفتگو ہم نے کافی ساری کی اور میں اس کو بالکل بھی ریپیٹ نہیں کروں گا۔ ابھی چند دن پہلے جو اس کے پبلشر ہیں کتاب کے، وہاں پہ بھی اسی طرح کی ایک بہت مختصر سی محفل تھی، وہاں پہ بھی اس پہ بہت ساری گفتگو ہوئی جو کہ فیس بک پہ لائیو آپ میں سے بہت سو نے سنی ہوگی اور ابھی بھی اویلیبل ہے، سو میں اس کا تکرار نہیں کرتا بار بار دوبارہ سے۔ لیکن جو آج ایک یونیک بات ہے وہ ہمارے طلباء ہیں جی، جو مختلف یونیورسٹیوں سے یہاں تشریف لائے ہیں۔ یہ جو جتنی بھی کوششیں اس نوعیت کی ہیں نا، ان کا محور آپ لوگ ہیں۔ یہ ہم نے اپنے دور میں جو کرنا پڑنا تھا کیا، اپنے تئیں کوشش کی، اور مجھے لگتا ہے کہ بہت کامیابی سے شاید نہیں کی جتنی ہونی چاہیے تھی۔ آپ لوگوں کے آگے فیوچر ہے، یہ آپ کے لیے ایک لکھی گئی تحریر ہے، آپ کے ذہنوں کو کھولنے کے لیے آپ کا یہاں موجود ہونا یہی اس محفل کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے، آپ کی دلچسپی کا بہت شکریہ۔ شاہد صدیقی صاحب سے میں نے اس دن بھی عرض کیا کہ میرا رابطہ جو ہے کوئی تقریباً اب 20 سال سے زیادہ ہونے کو ہے اس بات کو، اور اس کی خالصتاً ہمیشہ سے ایک ہی بنیاد رہی جس پہ شروع بھی ہوا اور آج تک اسی پہ قائم ہے، اور وہ صرف اور صرف پڑھائی لکھائی ہے۔ تعلیم کے مختلف موضوعات پہ گفتگو ہے، سیمینارز ہیں، آپ کے جو انسائٹ ہے اس سے استفادہ کرنا ہے، اور یہی سلسلہ اس وقت سے چل رہا ہے۔ مجھے یہ سہولت بہرحال حاصل ہے کہ آپ کے ذہن میں جب کوئی چیز ترتیب پا رہی ہوتی ہے، سوچ بچار کا عمل چل رہا ہوتا ہے، تو اس عمل کا حصہ عموماً میں ہوتا ہوں، اور پھر وہ جو آؤٹ کم آپ کے سامنے آتی ہے، اس آؤٹ کم کے پیچھے ایک پروسیس ہوتا ہے، بہت طویل ہوتا ہے اکثر اوقات، سوچ سمجھ کا اور اس کو ترتیب دینے کا، سوچنے کا، اظہار کا، تو وہ اپنے طور پہ ایک سیکھنے کا عمل ہے، اس میں سے گزرنا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ وصف دے رکھا ہے کہ آپ چیزوں کو بہت ہی آسان انداز میں، پیچیدہ گفتگو کو بڑے ہی عام فہم انداز میں آپ لکھ دیتے ہیں، جو پڑھنے والے کو بہرحال بہت سمجھ بھی آتی ہے اور آبویسلی متاثر کرتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی ماشاءاللہ ریڈرشپ بہت زیادہ ہے،
لوگ آپ کی تقلید کرتے ہیں ان معاملات میں. تحریر کا میں اب ذکر نہیں کرتا، افشاں نے بھی کیا، ڈاکٹر صاحب نے خود بھی ان کا ذکر کیا. اس کتاب کو دیکھ کے جی پہلا امپریشن جو میرے ذہن میں آیا تھا وہ یہی تھا کہ یہ مجھے لگا کہ جو انہوں نے پہلے انگریزی میں کتاب لکھی تھی ری تھنکنگ ایجوکیشن، شاید اسی کا کوئی کائنڈ آف ایک ورژن اردو میں بننے کی کوشش ہے. لیکن جب آپ کتاب کے اندر مختلف موضوعات سے گزرتے ہیں تو ان دونوں کا لیول فرق ہے. اس کا جو قاری تھا وہ اور تھا، اس کے جو ایڈریس کیے گئے لوگ تھے وہ اور طرح کے تھے. وہ انڈر گریڈ طلباء تھے ٹپیکلی، وہ طلباء جو، اور میں سمجھتا ہوں جی کتاب کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ آپ کے سوچنے کے عمل کو کھولنا شروع کر دے. اگر کوئی کتاب آپ کو اس لیے متاثر کرنے کے لیے لکھی جائے کہ آپ اس کو پڑھ کے لکھنے والے کے معترف ہو جائیں تو یہ کتاب کا ایک بہت ہی محدود سا پرپز ہے. اس کے اور بھی بڑے ذرائع ہیں. لیکن اگر کوئی کتاب آپ پڑھیں اور اس کا ہر صفحہ پڑھ کے آپ کا ذہن کھلنا شروع ہو جائے، آپ کے ذہن میں سوچ آنی شروع ہو جائے، آپ کا اپنا ایک پرسپیکٹیو بلڈ اپ ہونا شروع ہو جائے، تو میرے نزدیک وہ سب سے سکسیسفل کتاب ہے. ری تھنکنگ کی جو بک سر نے لکھی اس میں بھی یہ وصف تھا، اور یہ جو کتاب اب لکھی ہے یہ اس سے اپنے بحث میں، مسائل کے اوپر بحث میں تھوڑے سے لیول میں فلسافیکل ہے. تھوڑی اس کے اندر پرپز جو ہے وہ شاید تھوڑا فرق ہے، لیکن موضوعات اسی طرح کے. لیکن اب ریڈر شاید اس کا وہ ہوگا جس کی کچھ بیک گراؤنڈ تھوڑی سی اس موضوع پہ پہلے سے موجود ہو، یا وہ اپنے لرننگ کے عمل میں تھوڑا آگے ہوگا. بہت ہی بامعنی طریقے سے اظہار کیا گیا. میں اس دن بھی وہاں پہ بھی ذکر کیا کہ دیکھیے مسائل سے ہم شناسا ہیں سارے. تعلیم کے مسائل جو ہیں ایسا نہیں کہ ہمیں نہیں پتہ، اور بارہا مختلف جگہوں پہ مختلف طریقوں سے ہم یہ مسائل پڑھتے بھی رہتے ہیں، ہماری نظر میں بھی ہیں. ان مسائل اور اس کے سرکل میں ہم کچھ ایسے پھنس چکے ہیں کہ ہمیں ان میں سے نکلنے کا راستہ نہیں ملتا. اس میں ہمیں مشکل ہے. اس میں آپ پڑھیں گے تو جو میں نے کہا کہ آپ کے ذہن میں سوچیں آئیں گی، راستے آئیں گے، وہ راستے وہی ہیں جو ان کے حل کی طرف لے جاتے ہیں. آپ اس نقطہ نظر سے اگر اس تحریر کو پڑھیے کہ یہ مسئلہ اگر مجھے نہیں پتہ تھا تو اس کے بیک گراؤنڈ پہلے 2-3 صفحوں میں پتہ چل جاتا ہے، اور اگر پتہ تھا تو پھر اس کا آگے حل میرے لیے کیا ہوگا، اور اس حل تک پہنچنے کا طریقہ کار آپ نے وضع کرنا ہے اپنے لیے ایز اے ریسرچر. تعلیم کے موضوع پہ جمائن صاحب بھی فرما رہے تھے کہ بہت کتابیں ہیں. تعلیم کے موضوع پہ پاکستان سے متعلق کتابیں جی میری نظر میں تو بہت کم لکھی گئی ہیں. اکا دکا آپ کو ملتی ہیں، اور ان میں سے بھی نا ہماری جو ایجوکیشن کے فیلڈ سے لوگ ہیں ان کی سستی، کاہلی، نالائقی سمجھیے کہ ان کتابوں کے لکھنے والے بھی اکثر اس میدان سے نہیں ہیں، تعلیم کے فیلڈ سے نہیں ہیں. کبھی اکنامکس کے ہیں، کبھی سوشیالوجی کے ہیں، کبھی اس طرح کے میدانوں سے ہیں. ان کا اپنا ایک پرسپیکٹیو ہے جو ایک فیلڈ سے آتا ہے، ہولسٹک نہیں ہوتا. وہ اس پیرائے میں لکھی جاتی ہیں. اور اس موضوع کو پڑھنے والے یعنی جو میری طرح کے طالب علم ہیں اس میدان میں، اسی فیلڈ کے طالب علم ہیں، انہیں اس پہ کتابیں کم لکھی ہیں. صدیقی صاحب ان چند لوگوں میں سے ہیں جو اسی فیلڈ سے ہیں اور اسی موضوع پہ کتاب لکھتے ہیں. ان کا پرسپیکٹیو ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس طرح کے لوگوں کا، کیونکہ وہ اس کو ہر پہلو سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. جی کتاب میں ایک اور صفت جو میں اپنے طور پہ ایز اے ریڈر چاہتا ہوں کہ ہونی چاہیے، وہ اس کے موضوعات میں روانگی ہے، روانی ہے. بالکل روانی سے یہ ہے کہ آپ ایک ختم کریں تو آپ کا دل چاہے کہ اس سے اگلا اس سے زیادہ اہم ہے، اس کو پڑھنا چاہیے. پھر آپ اس کو ختم کریں تو آپ لگے کہ اچھا یہ جو میں نے پڑھا یہ تو بہت اہم تھا، لیکن اس سے اگلا بھی چھوڑنے والا نہیں ہے، وہ بھی موضوع جو ہے پڑھنے والا ہے. یہ صفت اس کتاب کے اندر آپ دیکھیے، پڑھیں گے آپ سب انشاءاللہ، کچھ پڑھ چکے ہوں گے تو ان میں آپ کو یہ بات نظر آئے گی. جہاں تک اس کی موضوعات کو کور کرنے کا، احاطہ کرنے کا تعلق ہے جی، تو آپ دیکھیے کہ ہم پاکستان میں کس قدر چیلنجز میں ہیں
اور اپنی وجہوں سے ہیں. مطلب یہ کہیں اور سے ہم پہ نہیں نازل کی گئیں یہ خرابیاں، ہم ان خرابیوں کے خود ذمہ دار ہیں کہ ہم آج بھی آزادی کے 76 سال گزرنے کے بعد جو ایکسیس ٹو ایجوکیشن ہے، جس کو ایک چیپٹر میں آپ نے تعلیمی نارسائی سے ذکر کیا، وہ بھی ہمارا چیلنج ہے کہ تقریباً آدھے یا 45-43% کے قریب بچے جو اسکول جانے چاہیے وہ اسکول جاتے ہی نہیں ہیں. یعنی جتنے بچے اسکول گوئنگ ایج میں ہوتے ہیں ان میں سے تقریباً آدھے اسکول جاتے ہی نہیں. یہ ہمارا ایک چیلنج ایک سائڈ، اور دوسری سائڈ کی جو گفتگو ہم روز کھڑے ہو کے کرتے ہیں 21ویں صدی میں بھی داخل ہونا ہے. یہ دونوں کام بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ڈائریکشنز میں، ہمیں ان دونوں سے نپٹنا ہے. اور یہ کتاب آپ کو ان دونوں موضوعات پہ نہ صرف بنیادی علم اس کا دیتی ہے ان چیلنجز کا، بلکہ آپ کے لیے راستے بھی کھولنے کے اس میں اندر امکانات ہیں. 21ویں صدی کی تعلیم کی ضروریات کیا ہیں، وہ کس طرح کی ہونی چاہیے، ہمارا تعلیمی نظام اس وقت جو ہے وہ اس کی سمت میں ہمیں لے جا بھی رہا ہے یا نہیں لے جا رہا. یہ ڈیبیٹ اتنی دفعہ ہم کر چکے ہیں کہ ہم سب کو علم ہے کہ ایسا ہم جس سمت میں چل رہے ہیں اس میں اور بھی 100 سال چلتے رہیں گے تو ہم کہیں پہنچنے والے نہیں ہیں. جو ہم سکھاتے ہیں اسکولوں میں یہ ضرورت ہی نہیں ہے. میرے نزدیک اگر میں ساری بات کو سمرائز کرنا چاہوں نا جی، تو یہ ہماری تعلیم کو جو 3 بڑی چیزیں آج فیس کرنی پڑتی ہیں میرے نزدیک، اس میں سب سے پہلا ایشو جو ہے وہ ریلیونس کا ہے. آپ کی تعلیم ریلیونٹ نہیں رہی. آپ جو کرتے ہیں یہ 100 سال پیچھے کی گفتگو ہے، ریڈنڈنٹ ہے. آپ ابتدائی درجات سے لے لیجئے اور ہائر ایجوکیشن تک چلتے جائیں، بہت زیادہ تکرار ہے اس کے اندر جس کی ضرورت نہیں ہے، ریپیٹیشن ہے بے شمار اور جو بے معنی سی ہے. اور پھر اس کے بعد ہمارے ہر کام میں جی ایک چیز آ گئی ہے، درست لفظ پتہ نہیں اس کا کیا ہوگا، ریچویلٹی کہہ لیں، رسمیت کہہ لیں. ہم دنیا کا ہر محکمہ بناتے ہیں، ہم دنیا کا ہر کام کرتے ہیں، لیکن اس کو کرتے ایسے ہی ہیں جیسے ایک رسم کے طور پہ ہوتا ہے، اس کے اندر نہیں داخل ہوتے. مثلا اساتذہ کی ٹریننگز ہیں، میرا خیال ہے کہ شاید ہزاروں میں ہم کرواتے ہیں سال میں، لیکن ان ٹریننگز کے اندر سے آنے سے پہلے اور نکلنے کے بعد فرق کوئی نہیں پڑتا. جو لینے آتا ہے وہ ایک مقصد کے تحت آتا ہے، اور جو ٹریننگ دے رہا ہوتا ہے اس کا بھی مقصد وہ 5-4 دن کا وقت ہے اور ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے آنے والے کا مقصد جو ہم اسے دے دیتے ہیں. اور یہ صرف ٹریننگز نہیں ہیں، آپ اپنی تعلیم لے لیجئے، ڈگریاں لے لیجئے، جو آپ حاصل کرنے آئیں گے وہ ملے گا، جو نہیں حاصل کرنے آئیں گے وہ کہاں سے ملے گا جی. سو یہ اتنے بڑے چیلنجز ہیں کہ، اور یہ صرف ایجوکیشن سے متعلق چیلنج نہیں ہے جی، یہ آپ پاکستان میں کوئی بھی میدان اٹھا لیں، کوئی بھی فیلڈ لے لیں، سب کے چیلنجز یہی ہیں میرے خیال. ریلیونس کی کمی ہے، ریڈنڈنسی بہت زیادہ ہے، ریچویلٹی اس میں سب میں پھیلی ہوئی ہے جی. سو اس لیے ان مسائل سے نکلنے کی ضرورت ہے. نکلنا ہم نے کیسے ہے، سب لگے ہوئے ہیں، دیکھیں اللہ کرے. ہماری سمت ہر لیول پہ خراب ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. ایک چیز جو آج کیونکہ وہ نہیں بیٹھے ہوئے تو شاید ذکر نہیں ہوا ان کا، کتاب کے پڑھنے کے عمل میں نا جی ایک اور چیز جو میں سمجھتا ہوں بہت اہمیت رکھتی ہے نا، وہ اس کی ظاہری شکل و صورت ہے. کتاب کی آرگنائزیشن ہے، اس کی کتاب ہے، اس کی جلد ہے، اس کی خوبصورتی ہے. یہ جہاں ہم 2 دن پہلے تھا میں ان کے وہ دیکھ رہا تھا سسٹم، کتاب کی پبلشنگ میں جتنی جدت انہوں نے پیدا کی ہے نا، اور اسی ٹیکسٹ کو، اس کے ہر صفحے کو اتنے پیار سے لکھنا، اس کے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دھیان دینا، اس کی وجہ سے بھی کتاب پڑھنے کو دل چاہتا ہے آپ کا. آپ اس کو ہاتھ میں پکڑیں، آپ کا دل کرتا ہے کہ یار اس کو دیکھا جائے. سو مجھے امید ہے کہ ہم سب اس سے مستفید ہوں گے، اس سے ہماری سوچ کے راستے کھلیں گے، اپنے اظہار کی طاقت ملے گی جی، اپنی سوچ کو لوگوں کے سامنے رکھنے کی طاقت ملے گی. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو جی. بہت شکریہ آپ سب کی تشریف آوری کی.